بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت نصیب فرمائی ہے نا، وہ نعمت ہدایت ہے، جس کو نعمت ایمان کہتے ہیں۔ اور نعمت ایمان کے بغیر کوئی شخص بھی جنت کی چابی نہیں کھول سکتا۔ جنت کا جو دروازہ ہے وہ ایمان والوں کے لیے کھلے گا۔ جنت کی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن نعمتوں کو حاصل کرنے والا کون ہوگا؟ جس کے اندر ایمان ہو۔ چاہے ان جنتوں کی نعمتوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت کا مل جانا ہے، ساری نعمتیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ تصور کی جاتی ہے جس سے بند تالا کھل جائے۔ بھئی گھر آپ کا سجا ہوا ہو، گھر کے اندر سب چیزیں موجود ہوں، لیکن باہر دروازے پہ تالا ہو اور آپ باہر کھڑے ہوئے ہوں، تو آپ گھر کی ان تمام نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں اگر چابی نہ ہو؟ تو چابی تو ضروری ہے نا، تبھی تو بند تالا کھلے گا۔ تو جنت کا بند تالا ایمان پر کھلے گا، اس کے لیے ایمان کی چابی چاہیے۔ تو سب سے بڑی نعمت گھر کی نعمتیں ہوئیں، محبت ہوئی، دیدار الہی ہوا، یا وہ بند تالے کو کھولنے والی چابی ہوئی۔ اسی لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی، وہ نعمت ایمان ہے، نعمت ہدایت ہے۔ باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اس سے نیچے، اور جو چیزیں ایمان کے ساتھ ملی ہیں وہ ساری کی ساری ایمان کا حصہ ہیں۔ صاحب ایمان ہوگا تو اس کو یہ ساری نعمتیں ہوں گی جنت کی۔ صاحب ایمان ہوگا تو اسے اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا، اپنی محبت، اپنی رضا، جنت کی ساری نعمتیں۔ ایمان ہوگا تو یہ عطا ہوگا نا۔ تو باقی ساری جو نعمتیں ہیں جنت کے اندر وہ ایمان کے ضمن ہیں، ایمان کے ذریعے ملیں گی۔ تو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ اس نعمت کی فکر کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں ہمیں اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ہمارے پیچھے دو دشمن لگا دیے جو ہمارے اس ایمان کے ڈاکو ہیں، نفس ہے اور شیطان، ایک اندر کا دشمن، ایک باہر کا۔ اور دشمن اگر نظر آئے تو اس سے مقابلہ آسان ہوتا ہے۔ بھئی اس کی پتہ چلے گا کہ وہ کس طرف ہے، کس طرف سے حملہ کر رہا ہے، اس کے ہتھیار کیا ہیں، اس سے ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان کے ہتھیاروں کو کس طرح سے، ان کا ہتھیاروں کو زیر کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تبھی تو پتہ چلے گا نا جب دشمن نظر آ رہا ہو۔ لیکن یہ دونوں جو دشمن ہیں یہ اندیکھے، نہ شیطان ہماری نظر میں، نہ ہی نفس ہمیں نظر آتا۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو دشمن بھی لگائے اور ان کو ہماری نگاہوں سے بھی پوشیدہ کر دیا۔ کتنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، یہ سمجھ بیٹھے کہ بس وہ یہ کہہ دیں بھئی ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ،
باقی ہمیں اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی ہم مسلمان ہیں. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو آزمائے گا. آزماتا تو سب کو ہی ہے، غیر ایمان والوں کو بھی آزمائے گا، کافروں کو آزمائے گا، مسلمانوں کو بھی آزمائے گا. دونوں میں آزمائش مختلف ہوگی. کافر کو جب آزمائے گا تو پھر اس آزمائش پر امتحان یہ مقصود ہوگا کہ یہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا، مجھے جانتا ہے کہ نہیں جانتا، پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا، اللہ کو مان کر پہچان کر ایمان لاتا ہے کہ نہیں. اس کی آزمائش یہ ہے. ایک مسلمان کو جب آزمائے گا تو اس کی آزمائش اس لیے ہوگی کہ اللہ اس کے درجات میں اضافہ کرے. کیا مطلب؟ اس کا ایمان تو پہلی اس کے دل میں ہے، اس ایمان کو مزید پالش کرے، اس ایمان کو چمکائے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، بھئی ہر شے کا نا ایک ثقل ہے، چمکانے کا ذریعہ ہے، چیز ہے. برتن کو چمکانا ہو تو صابن، اس سے اس کو چمکایا جاتا ہے. جوتے کو چمکانا ہو تو پالش. ہر چیز کا ایک ثقل ہے، ایک پالش ہے. وَالثِّقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو چمکانے کے لیے تاکہ اس کے اندر جو ایمان پہلے سے موجود ہے اس کو مزید چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. یہ اس کا ثقل ہے. جو ثقل کو استعمال کرے گا، اپنے برتن کو، اپنے جوتے کو پالش کرنا چاہے گا، چمکانا چاہے گا تو ان کے ذریعے کو استعمال کرے گا. اگر اپنے دل کو چمکانا چاہتا ہو، اپنے ایمان کو جو کہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے اس کو مزید چمکانا چاہتا ہو، اس کا نور علی نور بنانا چاہتا ہو، تو اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ فرمایا کرتے تھے کہ بھی ذکر کرو، ذکر سب کچھ کرا دے گا. جب ہم نے ذکر چھوڑا تو ہم سے ذاکر روٹ گیا. جس ذات کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا وہ مذکور، وہ ہم سے روٹ گیا. جب ہم نے ذکر چھوڑا تو مذکور ہاتھ سے ہمارے باہر چلا گیا. ہمارے مشائخ نے اس چیز کو پتھر پہ لکھی لکیر کے طور پہ بتایا کہ بھئی من لا ورد لہ لا وارد لہ، اگر ورد نہیں کرو گے تو واردات نہیں ہوں گے. اللہ کی طرف سے اس ورد پر واردات، اللہ کی رحمت کی صورت میں، اللہ کی شفقت کی سائے کی صورت میں، مصیبت پر مدد کی صورت میں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی صورت میں مدد تبھی ہوگی کہ جب تم اس کو یاد کرو. دیکھیے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر کتنی آزمائشیں آئیں. اللہ ان کے درجات میں اضافہ کرنا چاہتا تھا اور کیا، لیکن کیسے کیا؟ اللہ نے اس کی وجہ بھی ہمیں بتائی. جب ان پر آزمائشیں آئی تو انہوں نے کس کو پکارا؟ بتائیے، دائیں بائیں کسی طرح متوجہ ہوئے؟ نہیں، صرف اور صرف پکارا تو اللہ کو پکارا. کیوں؟ ہمیں سمجھانا تھا، ہمیں تعلیم دینا تھا کہ بھئی نہ جہاں کہیں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ کی سوا انسان کو کہیں جائے پناہ نہیں مل سکتی. انسان کہیں بھی ہاتھ پیر چلا لے، کہیں بھی کوشش کر کے دیکھ لے، اللہ کی سوا سکون کہیں نہیں مل سکتا. اس کے ذکر میں سکون ہے. اللہ کا ذکر کرنے میں اللہ نے سکون رکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، آگاہ رہو، خبردار. آپ اس کا ترجمہ جو چاہے کر لیں. الا، یہ الا نہیں، سوائے نہیں، الا بے شک، بلا شبہ، خبردار. گویا کہ اس کے اندر یہ سارے مطلب موجود ہیں. گواہ رہنا، خبردار، اس چیز کو اپنے دامن سے گرے لگا لو. بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں تمہیں سکون ملے گا.
تمہارے دلوں کا چین سکون کس میں ہے؟ اللہ کا ذکر میں. اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہے ہیں. اور اس آیت کے شروع میں اگر ہم دیکھیں تو یہ خطاب کن کو ہے؟ اہل ایمان والوں کو، کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے جو دل ہے نا اس کو سکون ذکر سے ملے گا. تو ذکر سے سکون تلاش کرو، لیکن یہ ذکر سکون کے ساتھ کرنے سے سکون ملے گا. اسی لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بھائی ذکر سے سکون حاصل کرنے کے لیے ذکر نہ کرو، سکون کے ساتھ ذکر کرو. یہ جو ہم ذکر کرتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہیں، گردن جھکاتے ہیں، اپنے چہرے پر سر پر رومال کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ یکسوئی قائم ہو. بھائی ادھر ادھر توجہ نہ جائے، ادھر ادھر خیال نہ جائے، صرف مذکور کی طرف، کون؟ اللہ کی طرف توجہ رہے. دائیں بائیں جتنے خیالات سے بچو گے اسی قدر اس ذکر کے اندر سکون آئے گا. اور جب ذکر کے اندر سکون آئے گا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ پڑ گیا، اللہ کی رحمت مل گئی. اس ایک لمحے میں جو سکون کا لمحہ ملا اس پر دنیا جہاں کی سلطنت بادشاہت قربان کر دو. حقیقت ہے کہ وہ جو ایک لمحہ یکسوئی کا ملا ہے نا، وہ ایک لمحہ معمولی لمحہ نہیں ہے. وہ ایسا لمحہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری سلطنت جو کہ پوری دنیا پر تھی، اس کو بھی اگر قربان انسان کر دے تو وہ اس ایک لمحے کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس ایک لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو دھیان قائم ہوا ہے وہ اس یقین کے ساتھ ہوا جو کہ ایمان کی ضرورت تھا. وہ یقین کیا تھا کہ میرا اگر کوئی کارساز ہے تو وہ کون؟ میرا اگر کوئی کفیل ہے تو کون؟ میرا اگر کوئی وکیل ہے تو کون؟ میرا اگر کچھ سہارا ہے تو کون؟ اللہ کے سوا کوئی اس کی نظر میں نہیں ہوتا اس ایک لمحے. تو وہ ایک لمحہ جو ہے وہ انسان اس پر پوری دنیا وار دے اس ایک لمحے کی خاطر. اسی لیے حدیث پاک میں جو یہ واقعہ سنایا گیا وہ صحابہ کرام کو متوجہ کرنے کے لیے سنایا گیا کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں سے اپنے لشکر سے کے ساتھ گزر رہے تھے، اور اس لشکر میں صرف آپ اور آپ کے خلفاء صحابہ کوئی نہیں تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے، ہر دنیا کی مخلوق تھی، کیونکہ ساری دنیا ان کی تابع تھی، مسخر تھی، ہوا مسخر تھی. چنانچہ آپ اپنے پورے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس لشکر میں کتنا ہجوم ہوگا. لشکر جا رہا ہے تو ایک کسان ہے وہ اپنے کھیتوں میں نہ ہل چلا رہا ہے، اس نے آسمان کی طرف اس لشکر کو دیکھ کر صرف اتنا کہا سبحان اللہ، اللہ کی شان کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو کیا شان عطا کی، کیا عزت، کیا رفعت اللہ نے عطا کر دی. اب ہوا تو ان کے تابع تھی، ہوا ان کی مخبر بھی تھی، مخبری کرتی تھی. چنانچہ وہ آواز نہ وہ ریکارڈ کر کے اللہ نے اس ہوا کے ذریعے حضرت کے کانوں تک پہنچا دی. اللہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان مبارک میں وہ آواز پڑی. آپ نے لشکر کو حکم دیا کہ نیچے اترو. نیچے اترے، اس کسان کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ جو کہا ایک دفعہ اور کہہ دو. اس نے کہا کہ حضرت میں نے یہ سبحان اللہ کہا تھا. حضرت نے فرمایا تمہارا یہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا تھا نا، سلیمان اور داؤد کی ساری سلطنت سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ بات یہ تھی کہ ایک دفعہ سبحان اللہ اس نے اس نیت کے ساتھ اور اس زبان کے ساتھ کہا تھا کہ اس میں اس کا اللہ کے سوا کوئی اور دھیان نہیں تھا. کہ یہ شان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. سبحان اللہ. تو جب جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے نا، اس شے کی وزن، قیمت، عزت، رفعت وہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم
اگر اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیں، اللہ کو بیچ دیں، اللہ ہمیں خرید لے، تو یہ اللہ کو جو بیچنا ہوگا، اللہ کے ساتھ جو اپنے آپ کا سودا کرنا ہوگا نا، یہ معمولی سودا نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت دے گا. اور یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کی جان مال جنت کے عوض خریدی ہے. جنت بیچی نہیں ہے، خریدی ہے. اس کا جان مال لیا اور جنت اس کو دے دی. گویا کہ اس کو اللہ نے وہ نعمت دے دی کہ جس نعمت کا یہ اس جان اور مال کے ذریعے طالب تھا. اس کی جان ہو یا اس کا مال ہو تو یہ کس لیے تھا؟ جنت کے لیے تھا. اور جنت کے لیے کیوں تھا؟ تاکہ میں اس جگہ پر پہنچوں کہ جو اللہ کا محل رضا ہے. بھئی جو جنت میں جائے گا اسی سے تو اللہ راضی ہوگا نا. تو اللہ کی اس جگہ پر جو کہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، اس جگہ کا انسان طالب بن جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے طالب بنا. حضرت مالک ابن دینار رحم اللہ تعالی نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ کیا تجھے حوروں کا شوق ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، میں تو اللہ والا ہوں، میں تو صوفی ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو عاجز ہوں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو دنیا کا طالب ہی نہیں ہوں، میں تو دین والا ہوں، مجھے کیا حور و غلمان سے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. تو حضرت نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ ارے نادان، تو جنت کا طالب بن تو حوروں کا طالب بھی بنے گا. اگر تو جنت کا طالب ہے تو حوروں کا بھی طالب ہے، کیونکہ حور جنت کے اندر ہے یا باہر؟ تو جب جنت کے اندر ہے تو جنت کا طالب ہی ہوا نا. تو جب تو جنت کا طالب بنے گا تو صرف حوروں کا نہیں، جو چیزیں جنت کی نعمتوں میں سے ہیں ان سب کا طالب ہوگا. اور جنت کی نعمتوں میں سے اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، ساری کچھ. لہذا اللہ کی نسبت کے ساتھ جو چیز جڑی ہے اس کی قیمت بڑھ گئی. لہذا ہم جب اللہ سے محبت کریں تو پھر اس محبت کے ساتھ نسبت دیں ہر ایک مخلوق کو. اللہ کے ساتھ محبت کریں تو اس نسبت کو جوڑیں مخلوق کے ساتھ کہ بھی مخلوق کے ساتھ محبت ہے. تو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خالق کی مخلوق ہے. بھئی انسان کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یا یہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہوا. لہذا جب اللہ اس کا خالق ہے اور یہ اس کی مخلوق، تو نسبت ہے نا خالق اور مخلوق کی. تو اللہ کا جو طالب ہوگا، اللہ کی محبت والا، وہ مخلوق سے لا محالہ محبت کرے گا، اور اس محبت کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوگا. تو یہ جو ہمیں حکم دیا شریعت کے اندر، یہ والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، یہ جو ہمیں حقوق کی گٹھڑی ہماری گردن پہ رکھی ہے نا، یہ اسی لیے تو رکھی ہے کہ مخلوق کی اس حقوق کی ادائیگی میں جو نسبت ہے وہ یہ کہ یہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی ہے، یہ خالق کی مخلوق ہے. لہذا جب یہ نسبت ہم اللہ کے ساتھ کسی شے کو دیتے ہیں، اس کی قدر بھی بڑھتی ہے، عزت بھی بڑھتی ہے، مقام بھی بڑھتا ہے، قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. اور پھر اسی نسبت کی برکت سے کائنات کے اندر جو چیزیں اللہ کی نسبت کے ساتھ ہیں ان سب سے محبت بڑھ جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی سے کوئی عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، تو اس کی بھی نسبت اللہ کے لیے دینی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے نفس کی وجہ سے ناراض ہوں، بس بھئی مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں، میں بس اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. نہیں، نفرت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحم اللہ تعالی بڑے اولیاء میں سے گزرے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ ان سے چلا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ کے خلیفہ تھے. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سما کے قائل تھے. اور سما کہتے ہیں جیسے ہم نعت پڑھتے ہیں، حمدیہ کلمات پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ سما کا ایک صورت ہے، ایک شکل ہے سما کی.
لیکن سلسلہ چشتیہ کے اندر ایک اور اس کے اندر چیز شامل تھی، اور وہ یہ تھا کہ اس کے اندر وجد آتا تھا. اس میں کوئی مزامیر کا استعمال نہیں تھا، کہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال نہیں تھا، کہ جیسے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت ہمارے عثمان علی حجویری رحم اللہ، ان کی جناب بانسری ان کی جیب میں ہوتی تھی، یہ بانسری بجاتے تھے، بانسری کے شوقین تھے. ہرگز نہیں، اللہ والے مزامیر کے شوقین نہیں ہوتے، میوزک کے کوئی ان کے میوزیکل کانسرٹ نہیں ہوتے، تو یہ گانے بجانے والے لوگ نہیں ہوتے یہ اللہ والے. اللہ والوں کے ہاں ان مزامیر کا توڑ ہوتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو حکم دیے ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ میں مزامیر کو توڑوں، میوزیکل انسٹرومنٹس کو. تو یہ بالکل غلط بات، سما کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں، سما کے اندر ان کے ہاں وجد ہوتا تھا. تو اس دور میں بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ بھئی جو خرافات ہیں نا امت کے اندر، خصوصاً ہمارے ملک کے اندر، ان سب خرافات کو ختم کرو. تو ایک بزرگ تھے مولانا قاضی ضیاء الدین سنامی، قاضی ضیاء الدین سنامی رحم اللہ تعالی. وہ بڑے متشدد قسم کے تھے لیکن صالح طبیعت تھی، بہت بڑے علماء میں سے تھے. ان کو پتہ چلا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی مجلس میں سما ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ خرافات ہوتی ہیں، یعنی وجد ہوتا ہے، حال آتا ہے اور لوگ اچھلتے کودتے ہیں، ناچتے نہیں ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، زور زور سے اللہ اللہ وجد آ کیا تو گردن کو ہلا رہے ہیں. تو قاضی ضیاء الدین سنامی نے جب سنا تو حضرت کے پیچھے پڑ گئے. جہاں جہاں حضرت خواجہ نظام الدین ان کی مجلس ہوتی وہاں پہنچ جاتے، اور پھر ان کے آتے ہی مجلس کو برخاست کرنا پڑتا. تو سخت ناراض تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے. تو ان کا وقت نزاع آیا قاضی ضیاء الدین سنامی کا، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان کی عیادت کو آئے، کیونکہ حق المسلم علی المسلم خمس، حدیث میں آتا ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو. تو وہ عیادت کو آئے، کون؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. قاضی ضیاء الدین سنامی کو پتا چلا کہ نظام الدین اولیاء آئے، دربان کو حکم دیا کہ ہرگز ان کو اندر نہیں آنے دینا، یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میرا بھی آخری وقت ہے، یہ آئیں گے تو میری طبیعت میں تقدر آئے گا، میری طبیعت میں بے چینی پیدا ہوگی، ان کو ہرگز اندر نہیں آنے دو. دربان نے جا کر پیغام سنا دیا کہ حضرت آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت نے ایک رقعہ لکھا، اس پہ لکھا کہ حضرت جس چیز سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے یا جو چیز آپ کی طبیعت پر ہماری وجہ سے گراں گزری ہے نا، ہم اس کی معافی مانگنے آئے ہیں، معافی مانگنے آئے. جب دربان نے یہ رقعہ لا کر حضرت قاضی صاحب کو دیا تو قاضی صاحب، روایت میں آتا ہے کہ لیٹے ہوئے تھے، ہمت نہیں تھی اٹھنے کی، لیکن اس جملے کو پڑھ کر تڑپ اٹھے اور اٹھ کر بیٹھے، اپنا پگڑی امامہ اتار کر کہا کہ یہ بچھاؤ، اور مولانا نظام الدین کو کہو کہ اس پگڑی پر چل کر میرے پاس آئے. اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ اللہ والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل آپس میں کوئی ایسی نفسانی نفرت کی وجہ سے نہیں ہوتا. اگر نفرت ہوتی بھی ہے تو کس سے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور جب آپس میں پیار کی بات آتی ہے تو پھر اللہ ہی کے لیے پیار ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، اپنے اندر، اپنے 5-6 فٹ کے وجود پہ اس کو نافذ کرنا ہے کہ بھی محبت ہو تو کس کے لیے، نفرت ہو تو کس کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے کوئی چیز روک لینی ہو تو. جب یہ نسبتیں ہم اللہ کے لیے رکھیں گے نا تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت اترے گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم بیت توبہ کی کلمات ہم تازہ کر لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو دہرا لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ ہمارے اس بول کو قبول فرما لے اور ہمیں پکی سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اس آج جس نے آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ علیہ کے اندر داخل طریق کر لیا، اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان ہم سب کی طرف منتقل فرمائے، ہمیں اپنی محبت اپنی معرفت کے لیے خاص رکھے، آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، گردن کو جھکائیے، تمام اطراف سے اپنی توجہ تصور تخیل سب ہٹا کر یہ خیال رکھیں کہ اللہ کا نام اسم ذات اللہ ہمارے قلب پر لکھا ہے، جس کی برکت سے ہمارا قلب پاک صاف ہوا اور اللہ کو اس کی محبت کے ساتھ یاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ خداوند مقصود ما توئی و رضائے تو، خداوند مقصود ما توئی و رضائے تو، مارا محبت و معرفت خود بدئی،
الہی مارا بدے کہ بدستان خود دادئی، الہی استو ترامی خواہم. اللہ 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 کر، اس نام سے دل شاد کر، اپنا اجڑا وطن آباد کر، گر عاقبت درکار ہے. ہر دم اللہ 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 کر، ہر سانس میں اللہ 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 کر، ہر حال میں اللہ 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 کر. اللہ تیرا مالک ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اللہ تیرا رازق ہے. اللہ 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 کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے سیئات سے درگزر فرما دے. ہمیں آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما. ہمیں تقوی بھری پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. ہمارے سینے کو کینے کی آگ سے پاک فرما. ہمیں تقوی کی اعلیٰ پوشاک نصیب فرما. اکرام مسلم نصیب فرما. ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک رویہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں قولی فعلی طور پر ہر قسم کی خرافات سے، بدعات سے، ہر قسم کی بری رسومات سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. نفس و شیطان کے اندھے کے حملوں سے حفاظت فرما. ہمیں اپنے دین کے راستے پر قائم دائم فرما. استقامت علی الشریعہ نصیب فرما. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ آنے والی رمضان کی برکتیں نصیب فرما. اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں اور جہنم سے آزادیاں ہم سب کو نصیب فرما. اس کا بہترین اکرام عطا فرما. اس مہمان کا اکرام عطا فرما. اور اس طرح سے کہ یہ مہمان ہم سے راضی جائے. یہ رمضان ہم سے، ہمارا جو مہمان ہے یہ ہم سے راضی جائے. اور اللہ تیرے پاس یہ شفاعت کرنے والا ہو، ہماری برائی اور شکوہ اور شکایت بیان کرنے والا نہ رہے. اللہ اس کا اکرام کی توفیق ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے مشائخ کے سامنے سرخرو فرما اور ان کی محبت اور ان کی مہربانی اور شفقتیں ہماری تا دم آخر ہمارے ساتھ رکھ، اور ان کی دعاؤں اور شفقتوں میں ہمیں جگہ نصیب فرماتے. یا اللہ ان کی نسبتوں کا امین جانشین بنا، اور ان کی نسبت کو ہمارے وجود پر، ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد میں، اولاد در اولاد میں جاری فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفور. وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کو ہر دم یاد کر،
اس نام سے دل شاد کر